السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أو كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ والوں کا تذکرہ انسان کے ایمان کو تقویت دیتا ہے. اللہ والوں کے تذکرے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. اللہ والوں کا تذکرہ انسان کو اچھے اعمال پر، ان صفات پر ابھارتا ہے جن صفات کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ والوں کی جن صفات کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے جن واقعات کو سنایا جاتا ہے تو انسان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اس میں ان صفات پر آنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اللہ والوں میں سب سے بڑے اولیاء کرام وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں. سب سے بڑے امت کے اولیاء، سب سے امت کے بڑے اولیاء، سب سے بڑے اللہ والے، سب سے اللہ کے مقرب، سب سے بڑے مقام پر فائز اور سب سے بڑے ایمان والے، سب سے قوی ایمان والے، سب سے زیادہ جنہوں نے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے قربانیاں پیش کیں، سب سے زیادہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دکھایا کہ یا اللہ ہم تیرے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، سب سے زیادہ جنہوں نے اپنے مالوں کو، جانوں کو، صلاحیتوں کو، استعدادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کیا، سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھانے والے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں. ان میں ایک چمکتا ہوا ستارہ، ان میں ایک بہت بڑا نام، عشرہ مبشرہ میں سے ایک بڑے صحابی، سابقین الاولین میں ایک بہت بڑا نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. یہ اتنے عظیم الشان صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا لقب عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. ان کا نام ہے عامر، ان کی کنیت ہے ابو عبیدہ، ان کے والد کا نام تھا عبداللہ، ان کے دادا کا نام تھا جراح، لیکن ان کی کنیت سے یہ مشہور ہوئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قریش کے قبیلے کی ایک شاخ تھی فہر، یہ اس فہر شاخ سے تعلق رکھتے تھے، قریشی تھے. قریش کے قبیلے کی ایک شاخ فہر سے ان کا تعلق تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے کہ قبیلہ ایک ہے. اور جب یہ اسلام لائے تو ان کی عمر 28 سال تھی، لیکن ان کا لقب ہے امین الامت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بڑے وجیح تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے منکسر المزاج تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ان کو دیکھتا تھا اس کا دل کرتا تھا میں ان کو دیکھتے ہی رہوں، جو ان سے بات کرتا تھا اس کا دل کرتا تھا یہ بولتے چلے جائیں اور میں سنتا چلا جاؤں.
اور ہر ایک کو اتنا اکرام، اتنا اعزاز، اتنی عزت دیتے تھے کہ بار بار ان سے ملنے کو دل کرتا تھا، اور ایسی تواضع، ایسی عاجزی، ایسی انکسار مزاجی کہ ہر ایک کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، اور لشکر کے امیر ہیں اور پورے ملک شام میں پھیلے ہوئے لشکروں کے امیر ہیں، لیکن عاجزی اور تواضع ایسی ہے کہ جب کوئی رومیوں کا بندہ آ کے مسلمانوں کے امیر سے بات کرنا چاہتا ہے، سپہ سالار سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کا سپہ سالار کون ہے؟ وہ ایسے ان میں گھل مل کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے سپہ سالار وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے بڑے لشکر، اتنی بڑی فتوحات کو حاصل کرنے والے مسلمانوں کے لشکر کے جو سپہ سالار ہیں وہ بالکل ہی عام سے کپڑوں میں مسلمانوں کے ساتھ ہی عام مجمع کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی عاجزی، اتنی انکساری، ایسے عظیم الشان انسان تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قریش لوگوں میں، جو قریشی لوگ تھے، ان میں جتنے بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے، ان میں سے 3 ایسے بندے ہیں کہ نہ ان جیسا خوبصورت کوئی میں نے دیکھا، نہ ان جیسا اچھے اخلاق والا میں نے دیکھا، نہ ان جیسا میں نے باحیا کوئی دیکھا، اور اگر آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، اور کبھی بھی وہ آپ کو جھٹلائیں گے نہیں۔ وہ ایسے مروت والے ہیں کہ آپ ان کے سامنے جھوٹ بھی بول رہیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ ایسے شریف النفس لوگ ہیں۔ ایسے 3 بندے میں نے نہیں دیکھے قریش میں، قریشی قبیلے میں، ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں، ان جیسے اچھے اخلاق والا کوئی نہیں، ان سے بڑی حیا والا کوئی نہیں۔ اور وہ 3 شخصیات کون ہیں؟ ایک جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان جیسے 3 عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے قریشی صحابہ میں کوئی اور نہیں دیکھا، یہ اتنے اچھے اخلاق والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جن 10 صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو جنت کی بشارت سنائی تھی، ان میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور سب سے پہلے اسلام لانے والے اور اسلام کی بنیاد بن جانے والے لوگوں میں یہ شامل ہیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں میں، مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جس دن اسلام لائے، اس سے اگلے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شریف لوگوں، بڑے پیارے لوگوں، بڑے جو ہے وہ اچھے مزاج والے لوگوں سے جا کے ملاقات کی، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ 6 بندوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کیا، ان میں ایک ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب تو حضرت ابو بکر سے اگلے دن اسلام لے آئے، ایسے سابقین الاولین میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور فوراً مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کے کھڑے رہے، مکہ مکرمہ میں سخت ترین حالات کا مقابلہ کیا، سارا ظلم و ستم سہا، کتنا وہاں کافروں نے مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا، زیادتیاں کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور حبشہ کی 2 ہجرتیں کی۔ ایک کتاب میں پڑھا کہ 1 ہجرت کی، اور ایک کتاب میں پڑھا کہ 2 ہجرتوں میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حبشہ تشریف لے گئے تھے۔ مسلمانوں نے حبشہ کی 2 ہجرتیں کی تھی، دونوں میں ابو عبیدہ ساتھ گئے تھے۔ اور ہجرت کرنا کوئی آسان کام ہے؟ سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کرنا، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں انہوں نے سہی، اور اس کے بعد پھر ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام حالات میں کھڑے رہے، اور دکھایا کہ میں آپ کا سچا سپاہی ہوں، میں آپ کا سچا صحابی ہوں، اور آپ کے اوپر میں کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دوں۔ بڑی آزمائشیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہی، لیکن غزوہ بدر میں ایک ایسی آزمائش کا سامنا ہوا
اس آزمائش میں ایسی نزاکت تھی کہ انسان اس آزمائش کا تصور نہیں کر سکتا. بہت بڑی آزمائش آ گئی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غزوہ بدر میں. حضرت ابو عبیدہ بڑے بہادر تھے. غزوہ بدر میں جس طرف بھی جاتے تھے کافروں کی صفیں چیرتے ہوئے دوسری طرف نکل جاتے تھے اور ان کی تلوار پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہی تھی اور بڑے زور کے ساتھ جس طرف جاتے تھے وہاں کافروں کے شہسوار گھبرا کے ایک طرف ہو جاتے تھے. سب ابو عبیدہ سے ڈر رہے تھے کہ اتنی بہادری دکھا رہے ہیں, اتنی بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں, کوئی ان کے مقابلے پہ جم نہیں پا رہا تھا, کوئی ان کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں تھا. ایسی بے جگری کے ساتھ, ایسے جگر کے ساتھ لڑ رہے تھے. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف جاتے کافر ایک سائڈ پہ ہو جاتے, لیکن ایک شخص بار بار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آگے اکڑ کے کھڑا ہو جاتا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تلوار نہیں چلاتے, اس سے اپنا رخ موڑ کے دوسری طرف چلے جاتے, وہ اس طرف آ کے کھڑا ہو جاتا. ابو عبیدہ ادھر سے چھوڑ کے اس طرف رخ کر کے دوسرے کافروں کی طرف چلتے, وہ وہاں آ کے کھڑا ہو جاتا. جتنی دفعہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلو تہی اختیار فرماتے, اتنا ہی وہ شخص آ کے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جاتا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتھیری کوشش کی کہ میں اس بندے کا مقابلہ نہ کروں اور آپ اس سے پہلو تہی فرماتے رہے, لیکن وہ شخص ہر دفعہ آ کے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا. اور جب اس نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارے راستے بند کر دیے اور جس طرف آپ رخ فرماتے ہیں وہ بھاگ کے آگے ان کے سامنے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اور جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ شخص تو میرے اور اللہ کے دشمنوں کے درمیان حائل ہو رہا ہے, اور انہوں نے پھر اللہ کا نام لے کر اس شخص کی کھوپڑی پہ ایسی تلوار ماری کہ اس شخص کی کھوپڑی دو ٹکڑے ہو گئی اور وہ ان کے قدموں میں مقتول ہو کے ڈھیر ہو کے گر گیا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو آزمائش تھی, یہ اتنی نازک آزمائش تھی, اتنی بڑی آزمائش تھی کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو قتل ہونے والا شخص کون تھا؟ یہ جس کی کھوپڑی کے دو ٹکڑے کیے یہ کون تھا؟ جو ان کے قدموں میں ڈھیر ہو کے گر گیا یہ کون تھا؟ یہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا والد عبداللہ بن جراح تھا. عبداللہ بن جراح تھا. آپ سکتے میں آ جائیں گے کہ سبحان اللہ, ایمان ایسے کمالات دکھاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے تک وفاداری کی جا سکتی ہے, اللہ تعالیٰ سے اس درجے تک وفاداری کی جا سکتی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے سامنے دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں سامنے آتا ہے, وہ جو بھی ہو وہ اللہ کا دشمن ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے, اس سے چاہے جو بھی رشتہ ہو. اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی جا سکتی ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے دکھا دیا. اصل میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو قتل نہیں کیا, انہوں نے اپنے والد کی شکل میں شرک کو نیست و نابود کیا, اور انہوں نے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اس درجے تک کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے, اگرچہ وہ میرا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو, میرا بھائی کیوں نہ ہو, میرا بیٹا کیوں نہ ہو, میرا کوئی بھی رشتہ دار کیوں نہ ہو, میرا اس سے جتنا بھی تعلق کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے, اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے تو وہ میرا دشمن ہے, میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا اور اپنی تلوار اس کے سر پہ مار کے اس کے سر کے دو ٹکڑے کر دوں گا. اتنی بڑی ایک مثال ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقدام کی قرآن پاک میں تعریف فرمائی. سورہ مجادلہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح من. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے
آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرتے پھریں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی ہے. جو لوگ اللہ کے رسول کے مخالف ہیں، ایمان والے ان کے ساتھ دوستی نہیں کرتے، ایمان والے ان کی طرف محبت کا ہاتھ نہیں بڑھاتے، وہ اگرچہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں، یہ ابو عبیدہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے اپنی طرف سے ایک روح ان کو عطا فرما کے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے، اور اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ یہ وہاں قیام پذیر ہوں گے. اللہ ان سے راضی، یہ سب اللہ سے راضی. اولئک حزب اللہ، یہی تو ہیں اللہ کا لشکر. اللہ نے یہ ساری تعریف ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اقدام پر فرمائی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ کوئی زیادہ انوکھا واقعہ نہیں تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کے جس درجے میں کھڑے ہوئے تھے، وہ ایمان کی جس بلندی پہ کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ نے ان کو امین الامہ کا جو ایک لقب عطا فرمایا ہوا تھا، اس کے سامنے ان کے لیے یہ واقعہ کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا. انہوں نے اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی. اور پھر غزوہ احد میں جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 10-12 صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالا اور کافروں سے ان کو بچانے کے لیے اپنے سینے پیش کیے. پہلے شروع میں غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور مسلمان میدان جنگ چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گئے، اور ایک خبر پھیل گئی تھی کہ معاذ اللہ جھوٹی خبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، مسلمان میدان چھوڑ کے ادھر ادھر چلے گئے. لیکن چند صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ تھا. وہ 10-12 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے گھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے سینوں کو کافروں کے تیروں کے لیے انہوں نے پیش کیا ہوا تھا کہ کوئی تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے. اور صحابہ اپنے سینوں پر ان تیروں کو، اپنے ہاتھوں پر ان تیروں کو برداشت کر رہے تھے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکے ہوئے کھڑے تھے اور ان کی کمر پر آ کے تیر لگ رہے تھے. اس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قربانیاں دی. تو ابو عبیدہ بھی ان 10-12 آدمیوں میں تھے. اور پھر جنگ کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. ایک دانت مبارک شہید ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی خون آلود ہو گئی، پیشانی مبارک زخمی ہو گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی 2 کڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں کے اندر پیوست ہو گئی. اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی 2 کڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں میں پیوست ہو گئی ہیں، تو ابو بکر فرماتے ہیں کہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں سے ان کڑیوں کو نکال سکوں. لیکن میرے پہنچنے سے پہلے ایک بندہ بجلی کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ جناب ابو بکر آپ کی بڑی نوازش ہوگی، آپ کو اللہ کا واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں سے یہ کڑیاں نکالنے کا موقع آپ مجھے دیجئے. ان کے جذبے کو دیکھ کر، وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے، ان کے جذبے کو دیکھ کر حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ گئے. اب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ سوچا اگر میں اپنے ہاتھ سے ان کو نکالنے کی کوشش کروں گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر تک تکلیف ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بھی زخم بڑھ جائے گا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے دانتوں کو ایک کڑی پر پیوست کیا اور زور سے اپنے دانتوں میں اس کو لے کر ایسے زور سے کھینچا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹکا لگنے سے کمر کے بل جا کے پیچھے بھی گرے اور ان کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا. لیکن ایک کڑی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار سے نکال دی.
फिर वो खड़े हुए, फिर आके दोबारा अपने दांतों को एक दूसरी कड़ी पर पेवस्त किया और बहुत ही जोर से उस कड़ी को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार से निकाल बाहर किया। आपके दो सामने वाले दांत टूट गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जितने भी मैंने बोड़े शख्स देखे हैं, बोड़े का मतलब यह है कि जिसके सामने वाले दांत टूटे होते हैं, अबू उबैदा जैसा खूबसूरत कोई नहीं देखा। अबू उबैदा के जब दांत थे उस वक्त भी वो बड़े खूबसूरत थे, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारों से कड़ियां निकालते हुए उनके सामने वाले दो दांत टूट गए तो उनकी खूबसूरती में और इजाफा हो गया, वो और ज्यादा खूबसूरत हो गए। हजरत अबू उबैदा ने इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जानिसारी पेश की। और एक दफा हजरत मोहम्मद बिन जाफर कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ईसाइयों का एक लश्कर आया और उन्होंने आके अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, है तो वो ईसाई थे लेकिन उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबा पर बड़ा एतमाद था। उन्हें कहा जी कि हम अपने माली मामलात में हम ऐसे उलझ चुके हैं, लड़ाइयों का शिकार हो चुके हैं, हमारे इख्तलाफात बढ़ चुके हैं कि बदकिस्मती से हम उन मामलात को अब हल नहीं कर पा रहे, हमारी लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही, हमारे मामलात ऐसे उलझाव का शिकार हो गए हैं। हम आपसे ये अर्ज करते हैं कि आप एक अपने किसी सहाबी को जो बड़े समझदार हों, बड़े अमानतदार हों, अमीन हों, सच्चे हों, सही फैसला करने वाले हों, आप उनको हमारे साथ भेज दीजिए। वो हम सब का मामला सुन के हमारे दरमियान जो फैसला करेंगे हम उस फैसले को कबूल करने के लिए पाबंद होंगे, हमारे ये सारे मामला रफा दफा हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम को आना, मैं एक बंदे को तुम्हारे साथ भेजूंगा जो बड़ा ही अमानतदार होगा, बड़ा अमीन होगा। जब हजरत उमर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुने कि आपने किसी बंदे के बारे में कहा कि वो बड़ा अमीन है, बड़ा सच्चा है, बड़ा अमानतदार है, हजरत उमर फरमाते हैं कि मैं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए बहुत पहले ही जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और मुझे कोई किसी के फैसले करने का शौक नहीं था, मुझे कोई सरदारी का शौक नहीं था, मुझे कोई काजी बनने का शौक नहीं था, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो अल्फाज अदा हुए थे, जो एक बंदे की सिफात आपने जिक्र फरमाई थी, मुझे शौक ये था कि वो सिफात मेरे अंदर हों और इन सिफात पर मैं पूरा उतर जाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ा के हज़रत उमर फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजियों के अंदर देखना शुरू फरमाया, गौर फरमाना शुरू किया। कभी आप दाईं तरफ देख रहे हैं, कभी बाईं तरफ देखते हैं। हजरत उमर कहते हैं कि मैंने अपनी गर्दन को ऊंचा किया, ऊंचा करके मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होने की कोशिश कर रहा था कि आप मुझे ही फरमा दें। आपकी जबान से निकला हुआ लफ्ज कि वो बड़ा अमानतदार होगा, बड़ा सच्चा होगा, वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी मोहर होगी, वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी सनद होगी। तो मैं ऊंचा हो के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने आप को कर रहा था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जब अबू उबैदा बिन जर्राह पे पड़ी, आपने उनको इशारा करके बुलाया, उनको अपने पास बिठाया और ईसाइयों के उस वफद को बुलाया और फरमाया कि ये मेरी उम्मत के अमीन हैं। हर उम्मत का अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है, आप इनको साथ ले जाओ। अबू उबैदा से फरमाया कि आप इनकी बात अच्छी तरह सुनो और अदल और इंसाफ के साथ इनके दरमियान फैसला करो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन मैंने ये हसरत की कि और मैंने ये कहा कि आज तो वो उबैदा बाजी ले गए, अबू उबैदा आज हमसे आगे निकल गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अमीनुल उम्मह का लक़ब दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाना बशाना रहे, गज़वात में शरीक होते रहे। बाज़ गज़वात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आगे बढ़ जाने का हुक्म दिया और इनको कोई ना कोई ओहदा अता फरमाया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद अभी तक तदफीन अमल में नहीं आई। सकीफा बनु सादा, एक वहां मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के करीब एक बाग है, वहां काफी अंसार और मुहाजिरीन साहबा इकट्ठे हो गए
اور ان میں یہ بحث چل پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی بھاگ دوڑ کون سنبھالے گا، امت میں خلیفہ کس کو طے کیا جائے گا؟ ان میں اختلاف ہو گیا۔ مہاجرین کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہم میں سے کسی خلیفہ کو ہونا چاہیے، ہم میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنے گا۔ انصار کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم میں سے کسی کو خلیفہ بننا چاہیے، ہمارے کسی بندے کو امت کا رہنما اور امت کا خلیفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ طے کیا جائے۔ جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پتہ لگا کہ صحابہ کے دو گروہ وہاں اکٹھے ہیں اور ان میں آپس میں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے، تو سب کچھ چھوڑ کے حضرت ابو بکر فوراً وہاں پہنچتے ہیں اور فوراً وہاں پہنچ کر ان سب کو چپ کرواتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبیدہ رضی اللہ ابو عبیدہ سے کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور آپ کو امت کا خلیفہ تسلیم کرتا ہوں، پھر دوسرے لوگ بھی بیعت کریں گے، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا کہ میں اس عظیم ہستی ابو بکر سے کیسے سبقت لے کے جا سکتا ہوں جس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مصلی امامت میں کھڑا کیا اور آپ کی زندگی میں کئی نمازیں انہوں نے امت کو پڑھائیں، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہماری امامت کے لیے آپ ان کو تیار کر کے گئے ہیں اور ان کو یہ اشارہ دے کے گئے ہیں، لہذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہونی چاہیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اس بات کو سب نے تسلیم کیا اور سب کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینی سیادت میں ابو بکر کو سب سے آگے کھڑا کر کے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امارت میں، خلافت میں بھی ابو بکر پہلے نمبر پر ہیں، تو سب نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے ساتھ بڑے معاون، بڑے مددگار بن کر چلے۔ 2 سال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، اس کے بعد جب آپ نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا اور خود دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چلے اور ان کی ساری زندگی حضرت ابو عبیدہ نے اطاعت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو مسلمانوں کے لشکروں کا سرپرست اعلیٰ اور سپہ سالار بنا دیا۔ ملک شام کی طرف جتنے بھی مسلمانوں کے لشکر گئے ہوئے تھے، ان تمام لشکروں کا سرپرست اعلیٰ اور سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے فرما کے ان کو ملک شام میں بھیج دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے کبھی بھی حضرت عمر کی نافرمانی نہیں کی، لیکن ایک دفعہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نافرمانی کی۔ وہ کیسے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بہت سے علاقے فتح کیے اور ملک شام کے تمام شہر فتح کر لیے، اور مسلمانوں کا لشکر دن بدن آگے بڑھتا جا رہا تھا اور روز نئی نئی فتوحات سامنے آ رہی تھی اور مسلمانوں کی سلطنت وہ پھیلتی جا رہی تھی۔ ہوا یوں کہ ان میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، ان علاقوں میں طاعون کی بیماری ایسی پھیلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ہزار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس بیماری کی لپیٹ میں آئے اور اس بیماری سے شہید ہوئے۔ اتنی وہ بیماری پھیلی، ہر گھر میں اموات واقع ہو رہی ہیں، ہر گلی میں روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، اتنی اموات واقع ہوئیں۔ جب یہ بیماری پھیلنی شروع ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور اس کو فرمایا کہ تو نے ہمت کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ ابو عبیدہ کے پاس پہنچنا ہے اور اس کو جا کے میرا یہ خط دینا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کے پاس جب وہ قاصد پہنچتا ہے، وہ خط کھولتے ہیں، اس خط میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا کہ ابو عبیدہ مجھے تجھ سے ایک بہت ضروری کام ہے، جب تو میرا یہ خط پڑھے، اگر رات کو پڑھے تو صبح ہونے سے پہلے میری طرف نکل آؤ، صبح پڑھو تو شام ہونے سے پہلے میری طرف نکل آؤ، میں نے تیرے ساتھ کچھ مشورے کرنے ہیں۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے وہ خط پڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھ سے کیا کام ہے،
यानी उनके जहन में था कि अब हजरत उमर अब खिलाफत का बोझ मेरे कंधों पे डाल के खुद फारिग होना चाहते हैं। मुझे पता है कि उनको मुझसे क्या काम है, लेकिन हजरत उमर उस शख्स को बचाना चाहते हैं जिसने बचना नहीं, उस शख्स को बाकी रखना चाहते हैं जिसने बाकी रहना नहीं। उनको गोया इशारा मिल गया था, उनको महसूस हो गया था मैं चंद दिनों का मेहमान हूं, अब मैं अल्लाह के पास पहुंचने वाला हूं। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खत लिखा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन, मैं यहां मुसलमानों के लश्करों के साथ हूं और यहां मुसलमानों के लश्कर वो एक आजमाइश के अंदर मुब्तला हैं, मैं उनको अकेला छोड़ के कैसे आ सकता हूं। यानी वफादारी की इंतहा देखिए कि मैं अपने सारे लश्कर को यहां ताउन ज़दा इलाके में छोड़कर कैसे आपके पास आ सकता हूं। यानी उनको यह पैगाम दिया कि मेरे लश्कर वाले क्या कहेंगे कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आन पड़ी तो हमारा अमीर हमें छोड़ के चला गया और हजरत उमर ने उनको बुला लिया, तो मैं इनको छोड़ के नहीं आ सकता। आप मेरी माजरत कबूल फरमाएं और मुझे आप यहीं रहने दें और मुसलमानों के साथ ही मेरा मरना और जीना है। जब तक अल्लाह पाक मुझे जिंदा रखेगा मैं अपने इन लश्कर वालों मुसलमान लश्कर के साथ ही रहना चाहता हूं। जब वो खत हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा, हजरत उमर ने पढ़ा और रोने लग गए और ज़ारो कतार रोने लग गए। जो सहाबा पास बैठे हुए थे उनको ये तो पता है कि अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से खत आया है। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौत वाक़या हो गई है, वो शहीद हो गए हैं? उन्होंने फरमाया, नहीं, अभी वो फौत नहीं हुए, लेकिन उन चंद दिन के मेहमान हैं। लगता यह है कि अब उन्होंने जल्दी ही अल्लाह ताला के सामने हाजिर हो जाना है। चंद दिन बाद हज़रत अबू उबैदा भी इस बीमारी की लपेट में आ गए और जब उन्होंने देखा कि अब मेरा आखिरी वक्त है, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने लश्कर के जिम्मेदारों को इकट्ठा किया और उनसे फरमाया कि नमाज का ख्याल करना और ज़कात अदा करते रहना, हज उम्रे करते रहना, अपने लश्कर को जोड़ जोड़ के रखना। यानी कि जो एक सिपा सालार नसीहतें कर सकता है इस्लामी नुक्ता नज़र से, वो सारी नसीहतें की और अल्लाह के यहाँ पेश हो गए। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र उस वक्त 58 साल थी। 58 साल की उम्र में अल्लाह के हुजूर पेश हो गए। बड़े ही फाका कशी के जो है वो दिल दादा थे, अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं करते थे। इतनी फतुहात हुई, अबू उबैदा ने अपने ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया। एक दफा हजरत उमर मुल्क शाम के अंदर तशरीफ ले गए और देखा कि लश्कर वाले सारे मौजूद हैं लेकिन उनके सिपा सालार यहां नहीं हैं। फरमाया, तुम्हारे सिपा सालार कहां हैं? फरमाया, वो अपने खेमे में हैं। जब आप उनके खेमे में गए तो वहां सिर्फ पानी था, थोड़ी सी खजूरें थी और पुराना सा उन्होंने लिबास पहना हुआ था और ऊंट का एक कजावा रखा हुआ था और कुछ भी नहीं था। हजरत उमर देख के रो दिए कि अबू उबैदा, अल्लाह ने इतनी फतुहात दी हैं लेकिन तुमने दुनिया से कोई फायदा नहीं उठाया। एक दफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गुलाम को 4000 दिरहम देकर, 400 दिनार और 4000 दिरहम देकर अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजा। वो मुल्क शाम के अंदर अपने लश्करों के अंदर मसरूफ थे, वो एक जगह क़याम पजीर थे, लश्कर ने पड़ाव किया हुआ था। हजरत उमर का ये गुलाम ये दिरहम और दिनार लेके पहुंचा है। हजरत उमर ने फरमाया था कि देखना अबू उबैदा क्या करता है। अबू उबैदा को जब जो तुम दिरहम दिनार दोगे तो वहीं बैठ जाना, देखना वो क्या कहता है, उसकी जबान से क्या अल्फाज अदा होते हैं और वो इन दिरहम और दिनानीर के साथ क्या करता है, मुझे तुमने आके बताना है। वो गुलाम थैली लेकर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचता है, जाके आपकी खिदमत में पेश करता है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये आपके लिए भेजे हैं और फरमाया है कि इसको अपनी ज़रूरत में आप लगा लीजिए, अपनी दुनियावी कामों में, अपनी ज़रूरत में इसको खर्च कर लीजिए। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन को किसने कहा कि मैं ज़रूरतमंद हूं? उनको किसने कहा कि मुझे इनकी जरूरत है? मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। उनको मेरी दुनियावी जरूरतों का ख्याल क्यों आ गया? मुझे कोई जरूरत नहीं है। और वो गुलाम वहीं पास बैठा हुआ।
فرماتے ہیں وہ غلام نے واپس آ کے حضرت عمر کو بتایا کہ جب میں نے ان کو درہم و دنانیر دیے انہوں نے فوراً ہی اپنی باندی کو بلایا اور فرمایا کہ اتنے درہم فلاں گھر دے آؤ، اتنے فلاں صحابی کے خیمے دے آؤ. اپنے لشکر میں وہ سارے درہم اسی مجلس کے اندر تقسیم کر دیے. جب یہ خادم وہاں پہنچا تو وہ بیٹھے اپنے کرتے کو سلائی کر رہے تھے، جو کرتا پھٹ گیا تھا اس کرتے کو بیٹھے ہوئے سلائی کر رہے تھے. ایسے دنیا سے بے رغبت، ایسے دنیا سے بے رغبت. اس نے جب آ کے بلایا حضرت عمر نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے لوگ عطا فرمائے، ایسے لوگ عطا فرمائے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی چاہت کا اظہار کرو کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو. ایک نے کہا کہ میری چاہت یہ ہے کہ جس گھر کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں درہم دنانیر بھرے ہوئے ہوں اور میں ان سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں. دوسرے نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس گھر کے اندر سونا بھرا ہوا ہو اور میں سارے کا سارا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کروں. حضرت عمر نے فرمایا کہ میری پتہ کیا رائے ہے، میری پتہ کیا پسند ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ گھر ابو عبیدہ بن جراح جیسے بندوں سے بھرا ہوا ہو اور میں اس کو مختلف جگہ پر امیر طے کروں کہ تو فلاں علاقے کا گورنر ہے، تو فلاں علاقے کا گورنر ہے، کیونکہ ان سے خیر ہی خیر پھیلتی ہے، امت کو بھلائی ہی بھلائی ملتی ہے. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح جیسے بندے میرے پاس ہوں اور میں ان کو دوسری جگہوں پر طے کروں. تو یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامت ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے ایک بڑا نام ہے. ان کے تذکرے سے ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.